روزانہ نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا اور نامراد ہوگا۔ یہ سورۃ سورہ کوثر ہے۔ اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے۔ بہرحال زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سورۃ مکی ہے۔ قرآن کریم میں 3 آیتوں سے کم پر کوئی سورت نہیں، کم سے کم 3 آیتیں ضرور ہیں، اور ایسی 3 صورتیں ہیں۔ ایک سورہ کوثر ہے، ایک سورہ عصر ہے، اور تیسری سورہ نصر ہے۔ یہ 3 صورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں، اور سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ اس وقت سیدہ خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک شوہر سے ایک لڑکا ہوا تھا، دوسرے شوہر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، 2 اولاد دوسرے شوہر سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت خدیجہ کا دوسرا شوہر مر گیا تو حضرت خدیجہ نے یہ بات طے کر لی کہ اب کہیں شادی نہیں کرنا ہے، بس اب یوں ہی یہ زندگی کا سفر گزار دیں گے۔ لیکن دیکھیے آپ علیہ السلام میں انہیں کچھ نظر آیا۔ ملک شام کے سفر میں آپ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا، آپ کی امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ جس وقت آپ علیہ السلام سے نکاح کیا، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اگلے سال حضرت زینب کی پیدائش ہوئی، پھر دوسرے سال حضرت رقیہ تشریف لائے، پھر ام کلثوم پیدا ہوئے، اور حضرت فاطمہ اس وقت پیدا ہوئی جس سال آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 3 بیٹے ہوئے، 2 حضرت خدیجہ کے پیٹ سے، ایک کا نام حضرت قاسم تھا، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ تھا، جن کو طاہر اور طیب بھی کہتے تھے۔ سچ بتاؤ کیا ہم مسلمانوں کو یہ سب یاد ہے؟ ہمیں اپنے نبی کی تاریخ بھی معلوم ہے، یہ سب یاد کرنا چاہیے۔
یہ اس لیے کہہ رہا ہوں غیر ضروری باتیں بہت یاد ہوتی ہیں، اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو کون سی فلم کس سال میں ریلیز ہوئی تھی، اس میں ہیرو کون تھا، زیرو کون تھا، ڈائریکٹر کون تھا، ڈانسر کون تھا، میوزیکر کون تھا، گائک کون تھا، سمجھ رہے ہیں، یہ سب یاد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی ساری باتیں ہم سب بھولے ہوئے ہیں، کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں۔ ارے ازواج مطہرات کے نام یاد نہیں، آپ علیہ السلام کی بیویوں کے نام معلوم، آپ کا خاندان معلوم نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سب مطالعے کرنے چاہیے، سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اب تو گجراتی میں سب کچھ شائع ہو رہا ہے، آسان انداز میں، مختصر بھی ملتا ہے، بہت پیسے ہم برباد کرتے ہیں، ایسی چیزیں بھی بسانی چاہیے۔ یہ بہترین ورثہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ میراث العلم خیر من میراث المال، مال کی میراث سے زیادہ یہ میراث بہت بہتر ہوتی ہے، اس لیے کچھ ایسی چیزیں بھی زندگی میں بسانی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خیر، تو آپ علیہ السلام کے دو بیٹے تو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، ایک حضرت قاسم اور ایک حضرت عبداللہ، اور تیسرے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، یہ آپ کی باندی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم 17 مہینے کے ہوئے تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عبداللہ تو فوراً انتقال کر گئے تھے، حضرت قاسم جو تھے وہ کچھ بڑے ہوئے تھے، گھوڑے گدھے پر سوار ہو سکے اس قابل ہو گئے تھے، 9 سال کے ہو گئے تھے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو کفار مکہ میں سے کچھ لوگوں نے شور مچایا تھا، اس میں خاص طور پر عاص ابن وائل، عتبہ ابن معیط، عقبہ ابن معیط، اور یہودیوں میں سے کعب ابن اشرف، ان لوگوں نے بہت شور مچایا تھا کہ یہ جس کلمے کی دعوت دیتا ہے، اس نے جو مشن شروع کیا ہے زیادہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو ابتر ہے، ابتر سمجھ رہے ہیں، دم کٹا جس کو بولتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد آگے چلے گی نہیں۔ ہاں، جیسے جن لوگوں کو دنیا میں لڑکے نہیں ہوتے نا، بزنس مین لوگوں کو، تو رتن ٹاٹا کو دیکھ لیجئے، سب کو ٹاٹا کرتے ہوئے چلے گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کا سب کچھ کام نہ آیا۔ ارے پیچھے کچھ وارثین بھی چھوڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کہا کچو نے تو واپڑوا تو کم لاگو، ڈیولپ نہ کرو تو واپرو تو کھرا تمہارو کمائی لوں، لیکن اس کو بھی حاصل نہیں کیا، کچھ کام نہ آیا۔ تو دنیا داروں کو بھی جب بیٹے نہیں ہوتے ہیں تو فکریں لاحق ہوتی ہیں کہ یار ہوا کوکنا واسطے کماؤ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نرینہ اولاد نہیں، تو پھر لوگ کہتے رہے جو جمایا واسطے محنت کرو، سمجھ رہے ہیں نا۔ خیر، تو ان کو نرینہ اولاد باقی نہیں رہی آپ علیہ السلام کی، تو انہوں نے تانے مارے اور کہہ رہے ہیں دیکھ ابھی بیٹیاں بچ گئی تو وہ تو پرائے گھروں میں جائے گی، وہاں آزادی سے تبلیغ نہیں کر سکے گی۔ اس طرح کی جب باتیں آپ علیہ السلام سنتے تھے تو ظاہری باتیں بھائی آپ علیہ السلام ہماری طرح ہیں، جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں اس طرح ہر نبی پیدا ہوا ہے، نبی کی پیدائش کوئی الگ طریقے سے نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح ہم رحم مادر میں رہ کر شربت احمر پی پی کر بڑے ہوئے ہیں، شربت احمر سمجھ رہے ہیں نا بھائی، ہر ماں عورت کو جو خون آتا ہے اس کو شربت احمر کہتے ہیں، وہی پی کر ہم بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ہر نبی کی تخلیق اسی طرح ہوئی، کوئی الگ مادے سے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کوئی لوہے یا ربڑ کے نہیں تھے کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ جب اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو آپ علیہ السلام کی طبیعت پر اثر پڑتا تھا اور آپ مایوس ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب کس بات کا غم کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے؟
جواب میں فرمایا نہر فی الجنہ، یہ جنت کی ایک نہر ہے، لیکن یہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہوگی کہ وہ پانی کی سطح میں چلتی ہے، اس کے دونوں سائڈ بند ہوتے ہیں پتھروں کے، لیکن یہ جو نہر ہوگی کوثر، وہ جس طرح دنیا کے پانی کی نہریں پانی کی تہہ میں یعنی نیچے بہتی ہیں، یہ تو جنت کی سطح پر چلے گی، اور جس کے دونوں سائڈ بند ہوں گے وہ موتیوں کے ہوں گے، اور حوض کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں گا اور وہاں میرے دو ساتھی ابو بکر عمر بھی ہوں گے، زندگی میں بھی ساتھ رہیں، بعد وفات بھی ساتھ رہیں، محشر تلک ساتھ رہیں گے اور پھر جنت میں بھی ساتھ رہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی بھائی خیال آتا ہے، یہ تو ایک طالب علمانہ بات ہے، یہ کوئی قرآن حدیث میں پڑھا نہیں ہے، بس ایک اظہار خیال ہے۔ یار حدیث میں اتنا تو ہے کہ جمعرات کو اور پیر کے دن امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے کہ تمہاری امت کے افراد کے اعمال ہیں، اور جب آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے تو وہاں ابو بکر و عمر سے بھی ملتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہماری حالت دیکھتے ہوں گے اس وقت امت کی، ابو بکر و عمر سے پوچھتے ہوں گے کہ یار ان لوگوں کے لیے ہم نے سب کچھ قربانیاں دی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا افسوس کا مقام ہے، دل دکھتا ہوگا۔ اس لیے بھائی کم سے کم ہم اتنی تو کوشش کریں کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی خراب عمل یا دل دکھے ایسا عمل پیش نہیں، آج سے ہاتھ کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہم کوشش کریں گے، ہم کثرت سے درود بھی پڑھیں گے اور گناہوں کا کام چھوڑ دیں گے، اور اگر ہو گیا بھائی تقاضۂ بشریت اللہ نے ہمارے اندر مادہ رکھا ہے، ہوگا وہ تو ہم سے، لیکن جب بندہ پختہ ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی بچاتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ تو بھائی اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، بس دل سے کہہ دیں اللہ معاف کر دیتا ہے، کہیں کونے میں بیٹھنے کی، اندھیرے میں بیٹھ کر رونے کی کچھ ضرورت نہیں، دل سے اللہ کو کہہ دیں کہ اللہ میری توبہ، غلطی ہو گئی، اللہ قسم سے معاف کر دیتا ہے، سچے دل سے اس سے بات کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو یہ دونوں حضرات بھی ساتھ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں لکل نبی حوض، وہاں ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، اور ہر نبی کی امت اس کے حوض سے پانی پیے گی، اور میری امت حوض کوثر سے پانی پیے گی، سینکڑوں میل لمبا چوڑا حوض ہوگا، اور جس نے بھی ایک مرتبہ پی لیا نا حشر کے سارے عرصے اس کو پیاس نہیں لگے گی، تاہم اگر کوئی بار بار پینا چاہے تو پی سکے گا، یہ پانی بہت جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ خصوصیت ہے۔ قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی جنت میں جو حشر کے اندر جو صفیں قائم کی جائے گی وہ 120 صفیں ہوگی، کل جتنی مخلوق آج تک آئی ان سب کو ملا کر 120 صفیں ہوگی، اس میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، اور صرف 40 صفیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی ہوگی۔ بعض انبیاء اپنے ساتھ اپنا ایک امتی لے کر آئیں گے، بعض 2 لے کر آئیں گے، کوئی 3 کوئی 4، اور وَيَجِيءُ نَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أُمَّةٌ، اور کچھ نبی ایسے آئیں گے بیچارے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ تنہا آئے گا، جن کو ان کی بیویوں نے نہیں مانا، جن کو ان کے اولاد اور رشتہ داروں نے بھی نہیں مانا، ایسے بھی انبیاء آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، نکاح کے موقع پر یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے جنتی ہو یا خوب محبت کرنے والی، اس لیے کہ جتنے بچے آپ نکالو گے قیامت کے دن میرا فخر اور بڑھتا جائے گا۔ جب کہ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے،
پہلا ابھی نہیں اور دوسرا کبھی نہیں. یا یہ مشن ہو گئے ہیں کہ بیجو کیا رہے تو کہ پہلو بھنوا جائے تیار ہے. جبکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پہلا ابھی اور 12 کے بعد کبھی کبھی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت الاستاد نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک پٹھان کے گھر لڑکا پیدا ہوا, نام رکھا سبحان اللہ. دوسرا آیا کیا نام رکھنے کا؟ ماشاء اللہ. تیسرے کا نام الحمدللہ. بس اس طرح نام رکھتے گیا 8-10 بچوں تک. اب جب آخری بچہ آیا تو بیوی کو پوچھا آپ کیا کرنے سے؟ کہ اس کا نام رکھ دو بس کر اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ خیر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر. کچھ امتی ایسے آئیں گے کہ وہ حوض کوثر کی طرف آگے بڑھیں گے. فرشتے ان کو دھکا دیں گے, جبرائیل دھکا دیں گے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے ارے جبرائیل آنے دینا میرا امتی ہے. فرمائیں گے سرکار آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں میں دین کی نئی باتیں پیدا کر دی تھی, یہ بدعتوں میں مبتلا ہو گئے تھے, اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے تھے, یہ درگاہوں پر جاتے تھے, یہ قبروں کو پوجتے تھے, ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. سرکار فرمائیں گے کہ بھگاؤ ان کو, بھگاؤ. خدا ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں. جب انعامات مکمل ہو جائیں تو پھر شکرانہ کے طور پر نمازیں پڑھتے رہیں. اندازہ لگائیے نماز کتنی بڑی عبادت ہے. ارے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا گیا. اور دیکھو یہاں بھی اتنی بڑی نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں بھائی ابھی اس میں اور بھی تفسیر باقی ہے. انا اعطیناک الکوثر میں لیکن یہ کسی نے سر پر تھوپ دیا ہے اور آپ کا بھی وقت بگڑے گا. ورنہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کیا ہے تو میں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا, اس لیے میں آگے بڑھ گیا. بہرحال فصل لربک وانحر. ابھی چھوڑوں گا یہاں تو پھر ایک اور دن جائے گا. نمازیں پڑھنے کا حکم دیا. نماز بڑی عبادت ہے. معمولی بہانوں سے ہم لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو رب سے رابطے کو استوار رکھنے کی سب سے بڑی چیز ہے. بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عن الصلاۃ. نماز کے بارے میں سوال. ان صلحت, اگر وہ درست نکل آئی, صلح سائر عملی, تو سارے اعمال آسان ہو جائیں گے. وان فسدت, اور اگر اس میں کچھ نقص و خرابی نکل آئی تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. نمازیں پڑھتے رہیں. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو تختے پر لٹکا کر میخیں ٹھوکے جائیں, کھیلے مارے جائیں اور نماز کا وقت ہو جائیں تو اشاروں سے نماز پڑھیں. اور اگر کوئی عورت تختے پر بچے کو جنم دے رہی ہے, بچے کا سر نکل آیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں بھی اس پر نماز فرض ہے. اس وقت جو خون نکلے گا وہ بیماری کا خون ہوگا, وہ حیض و نفاس نہیں ہوگا, وہ نماز بھی اس پر فرض ہے. اور آج معمولی بہانوں سے نمازیں چھوڑی جا رہی. فصل لربک وانحر, اور قربانی کرتے رہیے. قربانی یہ بھی قدیم زمانے کا عمل ہے. جب سے انسانیت چلی ہے تب سے بھی قربانی چلی ہے. کچھ نام نہاد عقل کے اندھے بے دین اور جاہل لوگوں نے یہ دماغ میں ڈال دیا ہے کہ قربانی مولویوں کی رائج کردہ عبادت ہے. ان کے مدرسوں کے لیے کھالیں وغیرہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے قربانی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. نہیں بھائی نہیں, یہ جس دن سے انسانیت چلی تھی اسی دن سے یہ عمل بھی چلا ہے. حابیل و قابل کی جو لڑائی اور جھگڑا تھا, ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا مانگا تھا؟ قربانی مانگی تھی نا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. وہاں سے قربانی چلی ہے.
لہذا آپ قربانی کا عمل کیجیے۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی نامراد اور دم کٹا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ گھبرائیے نہیں میرے محبوب، چاہے آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، ارے آپ کی روحانی اولاد سے ہم دنیا بھر دیں گے۔ یاد رہے انبیاء علیہم السلام کی اولاد منی کے قطروں سے نہیں چلا کرتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی اولاد اعمال سے چلتی ہیں۔ جس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں ڈوب رہا تھا، پانی میں غرق ہو رہا تھا، نوح نے آواز دی تھی، یا رب ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی تھی انہ لیس من اہلک، نوح وہ تیرا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ میری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، میرے تخم سے پیدا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیروں جیسے تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے اولاد منی کے قطروں سے نہیں، اعمال سے شمار ہوتی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری نرینہ اولاد مر گئی تو کیا ہوا؟ دشمن یہ سمجھ رہے ہیں تیرا مشن کٹ جائے گا، تیرا کام ختم ہو جائے گا؟ ارے تو رہتی دنیا تک چلے گا، دنیا کے کونے کونے کو تیری روحانی اولاد سے بھر دوں گا۔ دیکھو عاص بن وائل جس نے شور مچایا تھا، اس کمبخت نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا تو میں اپنے اولاد اور بچوں مال کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ نے بعد میں اس کے دونوں بیٹوں کو ہدایت دے دی، وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ارے کیا بیٹوں کو لے کر آئے گئے، وہ تو محمد کے ساتھ ہو گئے، اب تو اکیلا آئے گا۔ کہاں جائے گا؟ تو اکیلا آئے گا۔ اور جب حضرت عاص بن وائل کے بیٹے جو صحابی تھے، ان کے سامنے جب نام لیا جاتا تھا ان کے باپ کا کہ تیرا باپ ایسا کہتا تھا، تو وہ شرمندہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اس کا نام نہ لو، نبی علیہ السلام کے تذکرے کرو۔ ارے کون کہتا ہے دین کا مشن ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے آپ علیہ السلام سے ایسے وفادار فدائی پیدا کر دیے جنہوں نے اپنے نذرانے پیش کر کے امت تک یہ دین پہنچایا، اور آج تک زندہ ہے۔ مسلمانوں ضرورت پڑے گی ہم بھی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو نئی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے، پھر وہ کمان سنبھال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دین مبین کی حفاظت فرمائے، اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔